اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستو، آج ایک ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے جس کا نام ہے خوشی اور غم۔ خوشی اور غم کے حوالے سے ایک فرمان مبارک سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے عظیم لوگوں کی عظیم باتیں، وہاں سے ہم آپ کو کچھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا آدمی کتنا برا ہے۔ اگر اللہ تعالی چیزوں کا نرخ سستا کرتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو خوشی سے پھولا سماتا ہے۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اردو کا جملہ یہ جو بنتا ہے، انہوں نے میرا خیال ہے لفظ پھولا نہیں سماتا لکھنا تھا، جو بھول گئے ہیں شاید لکھنے میں، پرنٹنگ کی یہ ہو سکتی ہے غلطی۔ تو بہرحال، تو ذخیرہ اندوزی کرنے والا آدمی کتنا برا ہے۔ اگر اللہ تعالی چیزوں کا نرخ سستا کرتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ فرماتے ہیں، جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہمارے سامنے ہے۔ فرماتے ہیں، غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ یہ ان کا فرمان مبارک ہے، غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ تو اللہ والے غم کو بھی نعمت سمجھتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ وہ غم بن جاتا ہے اور مزید قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہمارے سامنے ہے، لکھا ہے جی، خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش کرو۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش کرو۔ اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان بھی ہمارے سامنے موجود ہے، بعض احمق اس غم میں گھلتے رہتے ہیں، بعض احمق اس غم میں گھلتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فلاں کو دولت کیوں دی، اللہ تعالی نے فلاں کو دولت کیوں دی۔ تو یہ ایک حسد کی بیماری ہے۔ حسد بہت بڑا ایک ظاہر ہے روگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روگ سے ہر مسلمان کو بچائے۔ اور اسی طرح مولانا روم نے بھی ایک فرمان ان کا بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ فرماتے ہیں، جب تو کوئی غم دیکھے تو استغفار کر، جب تو کوئی غم دیکھے تو استغفار کر، غم خالق کے حکم سے آتا ہے، تو اپنے کام میں لگا رہ۔ غم خالق کے حکم سے آتا ہے، تو اپنے کام میں لگا رہ۔ تو یہ فرامین ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک فرمان مبارک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان کا فرمان ہے جی، درویش کو چاہیے کہ نہ خوشی سے خوش ہو اور نہ غمی سے غمناک۔ درویش کو چاہیے کہ نہ خوشی سے خوش ہو اور نہ غمی سے غمناک۔ تو یہ اولیاء اللہ کی باتیں ہیں، تو ان میں بڑا غور چاہیے ہوتا ہے، بڑی غور طلب باتیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں ان پر عمل اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک فرمان ہمارے سامنے ہے، اپنا غم دشمنوں سے نہ کہو، اس لیے کہ وہ خوش ہوتے ہوئے لا حول پڑھیں گے، وہ خوش ہوتے ہوئے لا حول پڑھیں گے۔ تو دشمنوں کو وہ فرماتے ہیں کہ غم نہ بتاؤ۔ اور اسی طرح ایک اور فرمان ان کا موجود ہے، فرماتے ہیں، جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے، پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔
تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا ہے کہ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں اور ان پر عمل کی ضرورت ہے۔ بہت کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو اللہ تعالی ہمیں نیکیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے رکھے، اپنی اطاعت میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔